बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इशू ऑफ द डे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्जा। वही बात कि पाकिस्तान में सियासत की पल पल बदलती हुई सूरत हाल और पीडीएम ऑपोजिशन जिसने जो भी पैंतरा खेला वो अब तक आईनी और जमहूरी इक़्तिदार के अंदर रहकर कहा जा रहा है कि कामयाब हो चुका है और पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर तफसीली डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया इकबाल शाहिद साहब ने। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वज़ीर आला से वज़ीर-ए-आज़म तक का उनका सफ़र, और इस तरह से ये सफ़र, बात तो दुरुस्त है, वो अलहदा है कि उस पर डिस्कशन तो और इस तरह का सफ़र, इस पे बात करते हैं। इस पर यह है कि पहली बात तो जी हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि पाकिस्तान की सियासी सिस्टम के तहत ही वो बने हैं, क्योंकि कोई यहाँ मार्शल नहीं है, डेड लॉक तो बहुत हैवी था। बिल्कुल। अब ये डिस्कशन होती रहेगी कि पीडीएम क्यों बनी, इसके पीछे एजेंडा क्या था, कौन सी गैर मुल्की ताकत थी, ये एक दूसरे के मुतहारब, एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे इकट्ठे हो गए, या इकट्ठे होके क्या करेंगे, ये भी बहुत इकट्ठे रह भी सकेंगे कि नहीं, इकट्ठे रह भी सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब ये आखिर में ये कह देंगे जी वो पार्टियां अलग-अलग हैं, मैनिफेस्टो अलग, लेकिन नहीं, ये बात ये नहीं है कि एक यही लोग थे जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी और इल्ज़ाम लगाते थे जुलूसों में मियां नवाज शरीफ जनरल बाजवा का नाम लेते थे, फौज का नाम लेते थे कि ये आप मुझे जवाब दें। तो बेनज़ीर शहीद के ज़माने में उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी कि 5-5 साल किसी को, लेकिन उस पर कायम नहीं रह सके, उसमें खुद भी कभी कायम ना रहे, और फिर आज देखा कि इस पर भी कायम नहीं रह सके। इसमें विक्टिम कौन है? अक्सर लोग कहते हैं विक्टिम इमरान खान, मैं नहीं मानता। अच्छा, इसमें विक्टिम अवाम है। एग्जैक्टली, डायरेक्टली अवाम है। अच्छा देखिए, कोई लॉन्ग टर्म मंसूबा अगर बनेगा तो दुनिया में मंसूबे बनते हैं, अदारे काम करते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, उसको डैम बनना तो बनता रहता है, बिजली का मंसूबा तो होता रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होती है, पॉलिसीज उनकी चलती रहती है, पॉलिसीज डिस्टर्ब नहीं होती। अक्सर तो कई मुल्कों में अवाम को कोई गरज भी नहीं होती। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, क्या हुआ, कुछ इशू नहीं होता, क्योंकि आप देखें कि लोकल गवर्नमेंट है तो लोगों के सफाई के, सड़कों के, हेल्थ के, एजुकेशन। लेकिन सर यहाँ तो हमें तब्दीली उसी वक्त महसूस हो जाती है जब अभी तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग हो रही होती है और हमें पता चलता है कि जी कंसर्न बंदा जो है वो रिजाइन कर गया या लंबी छुट्टी पे चला गया। ऐसा ही बिल्कुल ठीक है, तो उसी रिजल्ट मिलना शुरू। अच्छा, यही अलमिया कि पाकिस्तान आपने देखा कि 75 सालों में दुनिया हमसे बाद आज़ाद हो के कहाँ से तरक्की कर गई। हमारा नौजवान इस वक्त भी बेरोजगार है और मायूस भी है। मायूस इसलिए है कि पाकिस्तान ने कोई भी गोल अचीव नहीं किया। यहाँ मसलन अपने इक़्तिदार के लिए किसी के साथ मिल जाना, अपने इक़्तिदार के लिए किसी को मुल्क दुश्मन करार दे देना, अपने इक़्तिदार के लिए किसी को मुल्क का दुश्मन करार दे के उसके खिलाफ कार्रवाई करना, करप्शन के इल्जाम मत लगाना, ये तो सर शुरू से चल रहा है, अब तक चल रहा है, लेकिन अब शदीद हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है, आपने भी रात देखा, मैंने भी देखा, आई वाज सरप्राइज्ड। अच्छा सर, आपने देखा एक जमे गफीर था और बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, अवाम सड़कों पर निकले रात, और वाकई एक बहुत अचंभा था। आपको लगता है अवाम बाशऊर हो गए? देखें, बात यह है कि ये अवाम के अपने जज्बात हैं और आपने देखा कि कोई मैनेज नहीं किया गया। वो साबका जो पीडीएम है उनके लीडरों की तरह गाड़ियों का इंतजाम नहीं किया गया, अरबों रुपए खर्च नहीं किए गए, किसी मौलाना को रेंट पर नहीं दिया गया। बात यही है ना। अच्छा, लोग रात निकले और उसमें भी मसलन आप देखें कि अगर आदमी आंखें बंद करना चाहे तो मैंने रात अहमद मीर का एक ट्वीट देखा, उसने कहा जी किसी ने लगाया हुआ था, उस पर उसने तंज की थी वे इस्लामाबाद की। उसने कहा गाड़ियाँ तो नजर आई लेकिन झंडा कोई नजर नहीं आ रहा, वो झंडा कहाँ है। और इस वक्त मुझे एक दोस्त मिले, वो कह रहे थे कि जी जिस वक्त तरावियाँ लोग पढ़ते हैं तो बाहर निकलते हैं। ये तो बहुत ही कोई मजाक का खेज बात है। आप देखेंगे 10 दिन से लोग तरावी पढ़ रहे हैं कराची में, और मैंने कल सुमेरा ये देखा कि नौजवान तबका जिनकी उम्रें 28 साल से कम है, 30 साल से कम है, 16 साल भी हैं, और मैंने छोटे बच्चे भी देखे। एग्जैक्टली, छोटे बच्चे रो रहे हैं, खवातीन रो रही हैं, वो मतलब एक। तो अब ये है कि अगर इनको ख्वाब चुराए गए, कोई ख्वाब पहले चुराए गए, ख्वाब जुल्फकार भुट्टो से लेके चुराए गए। जुल्फकार भुट्टो ने नारा दिया था रोटी कपड़ा मकान का, धोखा दिया गया। उसके बाद फिर निज़ाम मुस्तफ़ा है, धोखा दिया गया। फिर आपने देखा कि ये जो दो पार्टियां इन्होंने मिल के हुकूमत की चार्टर ऑफ डकैती के तौर पर, जिसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं, तो इन्होंने धोखा दिया। अब मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सकता है सियासी पार्टियां इस विरासती जमहूरियत से निकल के इक़्तिदार में लोगों को शामिल करें, सही, और यह है कि उनके मसलों को हल करें, वरना ये खसो खशाक की तरफ को बहा कर ले जाएंगे और इंसान का बचना इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि अगर वोटर वोट देता है
وہ ووٹ دیتا ہے کہ میری کو حالت بدلے گی, میرا مستقبل بہتر ہو جائے, وہ جا کے اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے, اور پھر اس میں مبینہ طور پر ہی صحیح, لیکن وہ تو اب مبینہ رہ ہی نہیں گیا کہ کیبنٹ نے وہ لیٹر دیکھا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دیکھا, اور پارلیمنٹ اس وقت چیف جسٹس کو بھجوا رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اب اوپن ہو چکا ہے کہ پاکستان اگر ایٹم بم بنایا تو پھر بھی ہمیں حیا اور حمیت پیدا نہیں کر سکے. ہم نے ملک بہت بڑا ہے, ہم کہتے ہیں کہ بہت سوچ انہوں نے ہماری بھکاری رکھی نا. جیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایک ابھی ہم کلپ دیکھ رہے تھے پروگرام سے پہلے ہی کہ وہ ایک موصوف ہیں, وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تو شہباز شریف کے بالکل پاس کھڑے ہوئے. اور سر اس سے زیادہ مطلب انسلٹنگ کیا ہوگا, ایک فیلنگز. ایک بات یہ کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی باتیں سننے کو ملی, دوسری بات یہ کہ عوام سڑکوں پر نکل آئی اور آپ کے خلاف نعرے بازی کری. کیا اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں یہ اس طرح سے پرفارم کر سکیں گے جس طرح سے پریویسلی؟ پرفارمنس کی تو میرا بات یہ لگتا ہے اب بھی اگر اس سارے موب کو کسی طریقے سے ان کے جو حمایتی ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ ایک پیالی میں ابال تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر وہ اپنے نتائج کے لیے تیار رہیں, کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں نے اپنی جو ریزسٹنس شو کی ہے اور اپنی رائے دی ہے. اگر یہ لوگ کہیں گے ہم ان کو مینج کر لیں گے, یہ ہوتے کون ہے, کبھی ایسا تھک جائیں گے, گرمی آئے گی. اب یہ میں سن رہا تھا کہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں, اور گرمیوں میں کچھ لوگ جب نئی حکومت بنے گی لوگ اس میں اٹیچ ہو جائیں گے, اور یہ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے, یہ لوگوں کو مینج کر لیں گے. مسئلہ ہے کہ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان میں ہوا, دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں سری لنکا میں, ایسی تحریکیں کئی افریقہ کے ملکوں میں چلیں. جب لوگوں کی بات نہیں سنیں گے جنوبی افریقہ میں, تو پھر انقلاب میں لوگوں کا ایران کی بات سنیں کہ ایران میں بھی شاہ ایران کو کہتے رہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, مینج ہو جائیں گے, تو یہ کسی نے ان کو بھٹکایا ہوا ہے. ترکی میں سر ہماری ریسنٹ ترکی میں تو پھر اب اس طرح بھی اگر ان کو مشاورت میں جو نئی پی ڈی ایم آئی ہے, یہ تو ویسے چون کا مربع ہے, یہ ملک کے کوئی مسائل نہیں حل کر سکیں گے, قطعاً بھی نہیں, اور صرف ان کا ایجنڈا جو ہے وہ سب کو پتہ ہے. سر یہ تو تب ہوگا نا جب یہ حکومت چلے گی. آپ کو لگتا ہے یہ حکومت چل جائے گی؟ کیونکہ اس میں 14 جماعتیں, منحرف اراکین, یہ تو عمران خان کی گورنمنٹ سے بھی زیادہ لوگوں کا مکسچر بن گیا ہے عجیب سا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی کہتا تھا کہ ہم پیٹ پھاڑ لیں گے, کوئی کہتا تھا ہم سڑکوں پہ گھسیٹ لیں گے. تو یہ چل جائیں گے؟ نہیں, چل تو نہیں جائیں گے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے ضرور چلیں گے. اچھا, ان کا ایجنڈا 1 پوائنٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تو کمپلیٹ ہو گیا نا عمران خان کو اتارنے کا. اب نہیں, 1 پوائنٹ ایجنڈا اتارنے کے بعد ہے. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ بجلی سستی کریں گے, یہ کبھی نہیں کر سکیں گے. پیٹرول کبھی سستا نہیں کر سکیں گے, بے روزگاری کبھی نہیں کر سکیں گے, جی ڈی پی اوپر نہیں جا سکیں گے, ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے, اور فارن جو ریمیٹنسز ہے وہ کم ہو جائیں گی. 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے اس وقت اربوں خربوں روپے کے کیس جو ہے نا عدالتوں میں کریں گے ایز اے گورنمنٹ. وہ تو سٹارٹ کر دیا انہوں نے کام, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا. ایز اے گورنمنٹ وہ تو حق بن جاتا ہے کہ آپ عدالتوں کو کہیں کہ ہم کیس واپس لیتے ہیں, کیونکہ ہم حکومت میں ہیں, ہم کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے, تو وہ کیس فائل ہو جائیں گے. لیکن کیس جو ہے اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ سمجھے قانونی طور پر فائل ہو گئے, تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں اگر کہیں انصاف نہیں ملتا تو اس کا ریئیکشن شدید ہوتا ہے. اور ابھی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی وقت کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے, تو آپ کے سامنے سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, پاکستان میں کئی واقعات ہیں کہ اگر عدالتوں نے قاتل کو چھوڑ دیا تو قاتل گھر جاتے سے پہلے انہوں نے قتل کر دیا. وارثان نے کہا کہ نہیں, اب عدالت یہیں لگے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایز اے گورنمنٹ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی, آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے شہیدوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, اربوں روپے کی انہوں نے منی لانڈرنگ بھی کی اور کرپشن کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے نوٹس نہیں دے سکتے. میاں صاحبان جو ہیں یہ عدالتوں میں اپنے کیسوں کو بھگتنا چاہیے تھا, انہوں نے وہ اس پر توجہ بھی نہیں دی, اور یہ مینج کر کے 3.5 سال نکالتے رہے. آصف علی زرداری ہے, ان کی گندم چوہے 5 بلین روپے کھا جاتے ہیں, اور خربوں روپے کی کرپشن ہے. یہ سب کا ایجنڈا یہ کہ عوام نہیں ہے, ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا اپنے کیسز کو فائل کرنا. اور نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ بالکل آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے دوست ہیں نا آپ کے شہباز شریف صاحب بھی, اور نواز شریف صاحب. بس وہ دوست, بڑے لوگ دوست نہیں ہوتے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک زمانے میں دوست تھے, اور میں تو تھا کسی, لیکن آپ کو پتہ تو ہوگا. وہ بالکل آ رہے ہیں, پہلے جدہ جائیں گے, وہاں پاکستان میں آئیں گے, اور پھر پلیٹلیٹس آپ ہو گئے ان کے. وہ پاکستانی عدالتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم لفظ میں یوز کروں تو ان کے منہ پہ کوئی تمانچہ ہے. یہ عام غریب آدمی کے اوپر جب ان کے فیصلے ہیں, تو یہ میاں نواز شریف جب باہر 8 ہفتے کے لیے گئے, انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کیا. آپ واپس اگر آتے ہیں تو وہ ایک کیس پریسیڈنٹ ہے ان کا. بالکل صحیح. حدیبیہ پیپر مل جو ہے وہ تقریباً میاں صاحب ایگزائل میں 8-9 سال رہے. اس میں باقاعدہ طور پر کنفیشن ہے اسحاق ڈار کی, اور مدر آف کرائم تھا.
تو اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، انہوں نے اس کو کہا جی سونا ہی نہیں جا سکتا. نمبر 1 سونا تو نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ 9 سال کے بعد تو سونا ہی نہیں جا سکتا. اس کا مطلب کہ وہ جو امپوز پینلٹی تھی وہ امپلیمنٹ ہونی تھی. انہوں نے دوسرا ترجمہ کیا کہ 9 سال کے بعد اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ مدر آف کرائم جو ان کے خود فیملی اتنی مایوسی کریٹ کرتی ہے نا اس طرح کے کیسز جو ہیں قسم سے. اثر اور قاضی فائز عیسیٰ بھی چیف جسٹس بننے والے ہیں، اور عام لوگوں کو خیال یہ تھا کہ جب وہ آئیں گے ان کے آنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کام تو ہماری موجودہ جوڈیشری نے بڑا خوبصورت کر دیا رات کے. اسی بات پہ میں آنا چاہ رہی ہوں سر. جو کچھ بھی ہوا، اب نئے پرائم منسٹر آ چکے ہیں، ایجنڈا کامیاب ہو چکا، بیرونی ہے اندرونی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سارے پروسیجر میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا کیا، جوڈیشری کا کیا رول رہا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں تو تقریباً ہم شروع سے پاک فوج سے محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں سیف رکھا ہوا ہے، انہوں نے بڑی جانوں کی قربانی دی ہے. 2640 کلومیٹر پر فینس لگی ہوئی ہے جہاں ہر روزانہ دار اندازی ہوتی تھی. ہمارا مشرقی محاذ جو ہے آپ کے سامنے انڈیا ہے، ہمیں بڑا خطرہ ہے، بہت کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس ٹائم پر کچھ لوگوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے. وہی ان کا نام لے کے پوری دنیا میں اگر سوشل میڈیا ہو یا لوگ کہیں تو لوگوں کو کیسے منع کریں گے، کیونکہ چیزیں اس طرح اوپن ہوئیں کہ آپ نے دیکھا کہ 63A جہاں یہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ایک رٹ دائر کی جاتی ہے کہ جو منحرف اراکین ان لوگوں کو فیصلہ کرو، تو ابھی تک نہیں ہوا. وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ان کیسز کے لیے جو ابھی کوئی فیصلہ 12 بجے ہوا ہی نہیں تھا، وہ اپنے دروازے کھول کے بیٹھ گئے. اور اس وقت پوری دنیا میں پاکستانی جوڈیشری کا کوئی بھی مقام باقی نہیں رہ گیا. یہ میں بالکل اعلان کہتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ 123 نمبر پر ہیں، میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ریٹنگ ہے یہ لاسٹ نمبر پر. بہت شکریہ سر آج کے ڈسکشن کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ کابینہ کے بہت سے اراکین جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب خود بھی مستعفی ہو چکے ہیں. اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ اپوزیشن میں کیا ہوگا، کیونکہ اپوزیشن میں تو پی ٹی آئی نے بیٹھنا تھا. یہ قانونی پیچیدگیاں، آئینی پیچیدگیاں جو بھی ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے جیسے کہ اپڈیٹ آئے گی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.